بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ بے شک آپ سے بڑھ کر، آپ سے بہتر، آپ سے افضل کوئی منصف نہیں دنیا کے اندر، نہ ہی آپ سے بڑھ کر کوئی عادل ہے۔ کائنات میں سب سے بڑے عادل میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور آپ بھی سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے اسی عدل، انصاف، مساوات کی آپ نے ہر شخص کو اپنے تبلیغ فرمائی اور ان کو تربیت فرمائی۔ اپنے تھے، بیگانے تھے، ہر شخص کو آپ نے ان کو برابری کا اپنے دلوں کو درس دیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ لقطعت ایدیہا، حکم قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی میں ہاتھ کاٹوں گا۔ تو آپ نے کسی کے لوگوں کے درمیان کسی بھی لحاظ سے آپ نے غیر مساوی اپنے برتاؤ نہیں فرمایا۔ فرمایا اپنا کیا بیگانہ جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ اپنے مساوات کو قائم رکھا، فرمایا، اور عدل اور انصاف کہ آپ نے ایک دنیا کے سامنے آپ نے ایک مثال قائم فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ بڑے مشہور یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا باہر علماء کرام سے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کے دوران وہ اس کے انصاف کے لیے، تصفیے کے لیے اس یہودی نے کہا کہ آؤ ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، وہ بڑے انصاف کرنے والے ہیں اور بد عدل کرنے والے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر انہوں نے اپنا جو سارا مسئلہ بیان کیا، تو میرے آقا علیہ السلام دونوں کی باتیں سن کر آپ نے اس یہودی کے حق میں آپ نے فیصلہ دیا کہ تم درست ہو، تم حق پر ہو۔ تو وہاں سے وہ باہر نکلے، لیکن اس جو مسلمان تھا، منافق تھا، وہ اس بات کو اس نے تسلیم نہ کیا، اور مزید اس نے کہا کہ ہم کسی سے سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں۔ مزید آپ نے اس کا تصفیہ نہ ہو سکا، تو یہاں تک کہ سیدنا ابو فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسلمانوں دوسرے خلیفہ، تو انہیں کہا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ وہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہیں، اور آپ کا ہر لحاظ دبدبا تھا، اور بے شمار آپ کے جانتے تھے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، بات کو سامنے وہ اسی طرح وہ سفید جو بات ہے کالی اس کو سامنے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے جا کر، یہودی نے جا کر کہا کہ ہم تمہارے نبی کے بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے۔ آپ نے جب سرکار کی بات سنی، اب فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، اور آپ اندر تشریف لے کر گئے۔ اندر جا کے آپ نے تلوار نکالی، تلوار لے کر آئے، آپ نے اس مسلمان اس منافق کا سر جو ہے وہ قلم تن سے جدا کر دیا۔ اب ہمیں ہاکذا عقد عمر بمن لم یرد بقضاء اللہ ورسولہ، اسی طرح عمر فیصلہ کرتا ہے اس شخص کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے قضاء کو، فیصلوں کو نہیں مانتا۔ عمر کا فیصلہ اس کے متعلق یہ ہوگا۔ تو آپ نے اس کے ساتھ آپ اس بات بھی تفسیر پوری نہیں سنی، اس لیے کہ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ہو کر آ رہا ہے، تو میں جو انسان اس سپریم کورٹ سے اس کو فیصلہ مل چکا ہے، اس کے بعد وہ نارمل عام عدالت میں جاتا، فرمایا یہ معنی نہیں رکھتا۔ تو اس کا فیصلہ چونکہ سرکار نے دے چکے ہیں، لہذا اس شخص نے انکار کیا ہے، جیسے منافق نے، آپ نے سر قلم سے جدا کر دیا۔ تو آپ نے، سرکار نے یہی تربیت صحابہ کرام کو فرمائی، یہی تربیت آپ نے باقی لوگوں کو فرمائی کہ ہر معاملے کا آپ نے عدل کیا، انصاف کیا، یہاں تک کہ آپ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں بھی میرے آقا علیہ السلام نے یہی درس دیا لوگوں کو۔ آپ آج کے بعد فرمایا کسی شخص کو لا فضل لعربی العجمین ولا لعجمی العربی، فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر، کسی اجمی کو کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی سفید والے شخص کو کالے رنگ والے پر، کالے رنگ والے کو سفید پر یا سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تقوی ہے وہ معیار ہے جو لوگوں کے اندر فرمایا وہ اس کے اندر تمیز ہو سکے گی۔ تقوی کے بنا فرمایا جتنے بھی رنگ و نسل ہے، رنگز ہیں، کلر ہیں، فرمایا کوئی ان کے دوسرے کو برتری ان کو موجود نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یہ آپ نے عدل کے انصاف کو قائم کیا، اور ایسا قائم کیا کہ آپ عملاً اس کی ثبوت آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو جب مکہ فتح ہوا تو میں بلال کعبے کے چھت پر چڑھ کر اذان کہو، اور آپ نے تاکہ کعبہ سب سے مقدس جگہ ہے، میں کعبے کا چھت ہو اور میرے اس بلال کے پاؤں لگیں، دنیا پتہ چل جائے کہ عدل انصاف کیا چیز ہے ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایسے مساوات قائم کیے، وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے وہاں پر جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کیسا منظر ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کو
ایسی سی باتوں نے کہی کہ اس کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں تو شکر ہے کہ میرا والد دنیا سے چلا گیا، وہ یہاں موجود ہوتا، یہ منظر دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور کسی نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، ایسا نہ ہو کہ محمد کا جو رب ہے وہ ان کو وہ بات بتا دے کہ ہمارے بارے میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے بھی وہ خاموشی اختیار کی۔ تو ایسے ان لوگوں کے رویے تھے، ان لوگوں کی سوچ فکر تھی ان چیزوں کے متعلق۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو، بدو لوگ جو تھے، جاجٹ قسم لوگ تھے، آپ ان لوگوں کے عدل انصاف کو ہمیشہ فقیر دیے، لوگوں کو اس کا ہمیشہ اپنے درس دیا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، انسان نے زندگی جو گزاری ہوتی ہے، لیکن جیسے بھی انسان زندگی گزاری ہے، اگر وہ اچھا نہ بھی تھا انسان، لیکن دنیا سے جاتے وقت اس انسان ایسا عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا۔ خصوصاً آج کے جو مراثت کے معاملات چل رہے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا کوئی انسان نے اگر جانے سے قبل، دنیا میں جانے سے قبل، اس انسان نے مساوات قائم کی، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا ہے اولاد کے درمیان، تو وہ فیصلہ ہو سکتا اللہ کے بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے انسان کی تمام زندگی کی وہ بشی خطائیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ لیکن اے انسان دنیا میں اچھا رہا، تمام اس معاملات کیے، لیکن جاتے وقت اس نے ایک انصاف نہ کیا، ہو سکتا ہے اس ناانصافی کی وجہ سے اس کی ساری عبادات اس کے رائگاں چلی جائیں۔ اس لیے معزز سامعین، ضروری ہمارے لیے کہ دنیا کے اندر ہم ہر معاملے کے اندر اپنے ہیں، بیگانے ہیں، ہم فیورٹزم جو ہے ہمارے اندر جو پایا جاتا ہے، اس کو ختم کر کے ہم لوگوں کے اندر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، تو یہ عدل انصاف اللہ کی بارگاہ انتہائی مقبول چیز ہے۔ اسے میرا فرمایا لوگوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ کان عمر، وہ عمر کی ذات ہوتی۔ تو عمر کے اندر کون سی ہر صفت پائی جاتی تھی، لیکن سب سے زیادہ جو صفت آپ کے اندر جو پائی جاتی تھی، جس میں آپ ممتاز تھے باقی صحابہ میں، وہ عدالت تھی، عدل تھا، انصاف تھا، جس میں آپ ہمیشہ آپ پاپولر تھے، ہر شخص جانتا تھا عمر سے بہت بڑا منصف ہے، عمر بہت بڑا عدالت والا ہے، عدل والا ہے۔ تو یہ ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے اندر اگر پائی جائے، خصوصاً آج کے اس دور کے اندر، انسان جس کے اندر پائی جائے گی، وہی انسان کامیاب ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے، اور آخر میں انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ وہ آخر میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں عدل، انصاف، مساوات کو سرکار کے اس جتنے بھی آپ کے سنتے ہیں یا آپ کے احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے فرامین ہیں، جس کے وہ عمل پیرا کریں گے ہوں گے، تو آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اور اس دفعہ فرمایا جو بھی سرکار کی سنت کو زندہ رکھے گا، ایک سنت کو زندہ کرے گا، رکھے گا، فرمایا 100 شہیدوں کو اسے ثواب ملے گا۔ آپ جانتے ہیں شہادت کتنا بڑا یہ مقام رتبہ ہے، بہت کتنی مشکل سے انسان کو ملتا ہے۔ 100 شہیدوں کو ثواب ملے گا جس نے ایک میری سنت کو اسے زندہ کیا، حدیث کو اسے یاد کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ عدل انصاف کو ہمیشہ ہم اس کو سینے کے ساتھ لگائے رکھیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا یا ربنا، ربنا یا ربنا۔